ہمیں احادیث طیبات میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں کہ کسی بھی ایماندار کو تعلق کاٹ لینا اس سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، اور اگر 1 سال تک اس سے ترک تعلق کرے تو قتل کے برابر ہے، اور بہت سی حدیثیں اس پر وارد ہیں۔ اس پر سوال یہ آتا ہے کہ کچھ صالحین کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ وہ فلاں سے ناراض ہو گئے اور اس سے بات نہیں کی، یہ اس طرح بعض اوقات علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی جس سے یہ جرم سرزد ہو، اس سے کھانا پینا اس کے گھر کا حرام ہے، اس کے پاس بات نہ کرو، اس سے تعلق نہ رکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، دوسری طرف بعض علماء عاملین ربانیین کے عمل سے کچھ اور بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں تعلق توڑنے سے منع ہے، اس سے مراد ہے صرف دنیاوی وجہ سے تعلق توڑنا، اور جہاں یہ کہ زجر مقصود ہے دوسرے کو، جس سے تعلق توڑا جا رہا ہے اس کو زجر کرنا مقصود ہے، ڈانٹنا مقصود ہے کہ اس جرم سے باز آئے، یا کسی تیسرے کو تنبیہ کرنا مقصد ہے، یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانا مقصد ہے، دینی نقصان سے، تو ان صورتوں میں پھر قطع تعلق اس کا ثبوت احادیث کی روشنی میں ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کے بارے بات کی کہ وہ گناہ گاروں کو جرائم سے روکتے، اس کے بعد پھر انہی جرائم پر دیکھتے تو ان کا جرم پر ڈٹے رہنا، اسی جرم پر قائم رہنا ان علماء کو مل کر کھانے، مل کر پینے اور مل کر بیٹھنے سے ماننے نہ ہوا، یعنی گناہوں پر دیکھنے کے باوجود پہلے کی طرح مل کر کھاتے، مل کر بیٹھتے، مل کر پیتے، ہم پیالہ ہمن والا بنے رہے۔ تو فرمایا کہ جب لعنت اللہ پاک نے برسائی ان گناہ گاروں پر تو ان علماء پر بھی برسی۔ پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی، لوئن الذین کفروا من بنی، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ تو خیر یہ حدیث ترمذی شریف میں، سنن ابو داود میں اور کئی حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ سے موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جرم پر دیکھ کر اسے حکم تھا کہ تعلق توڑ، نہیں توڑا تو جرم میں حصہ دار ہوا۔ پھر ایک اور دیکھیں، حضور علیہ السلام کے، چلو یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے جی یہاں کفر اسلام کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوں یا کچھ اس طرح۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں اور دیگر صحاح میں موجود ہے، سورہ توبہ میں جن حضرات کی توبہ کا ذکر ہے، حضرت کعب اور ان کے ساتھی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سچ بولا، یا رسول اللہ ہم سے سستی ہو گئی، تبوک میں جانے سے رہ گئے، کوئی عذر بہانہ نہیں، بس غلطی ہوئی ہے۔ تو حکم ہوا کہ تمہارے معاملے کو لیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے معاشرتی بائیکاٹ ہوا، ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کو کوئی بلائے نہ، ان کے سلام کا جواب تک نہیں۔ یہ حدیث تو صحیح ہے۔ 50 دن تک ان کو اس طرح قید تنہائی میں گویا رکھا گیا، چلنے پھرنے کے باوجود، معاشرے میں ہونے کے باوجود، بول چال سب بند اور تعلق ختم ہے۔ تو یہ اس کا اصل ہے کہ کسی جرم پر تنبیہ کے لیے، مجرم کو تنبیہ کے لیے، یا دوسروں کی سمجھانے اور رکاوٹ کے لیے کہ دوسرے عبرت حاصل کریں، ان مقاصد کے تحت کسی کو زجر کرنے کے لیے اور دینی شر سے بچنے یا بچانے کے لیے اس طرح کا چھوڑنے کا تعلق یہ جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، سبیغ نام تھا، تمیمی، سبیغ سواد بے یہ غین، تمیمی، بنو تمیم سے تھا۔ اس نے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر سے فرمایا کہ کپڑا اتار۔ کپڑا اتارا تو حضرت عمر نے ایک سوٹی منگوائی کھجور کی اور اس کے سر میں مارنے لگے۔
کافی دیر مارا، یہاں تک کہ اس نے کہا جی اب میرے ذہن سے یہ سوال اٹھ گیا ہے، سوال اب ختم ہو گیا ہے جو اشکال تھا۔ پھر آپ نے اسے دور دراز کسی علاقے بھیج دیا اور وہاں کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ بات کو نہ کرے۔ اب وہ کسی مجلس میں جاتا جہاں اگر 40 آدمی بیٹھے، جو ہی وہ آتا سارے کھسکنے شروع ہو جاتے، وہ اکیلا رہ جاتا۔ 1 سال تک اس کو اس سزا میں رکھا۔ اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس کی حال کی اصلاح ہو گئی ہے اور وہ تقوی پر آ گئی ہے، اور اس کے دماغ سے وہ فطور والے سوالات جو آیات متشابہات کے بارے میں تھے، اس سے وہ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ سوال نہیں کر رہے، اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھتے ہو کہ اب اس کی اصلاح، پھر اجازت دے دو کہ مسلمان اس سے تعلق رکھیں، بیٹھے مسلمانوں میں۔ اب یہ بھی اسی قاعدے پر آیا نا، زجر کے لیے تعلق توڑنے کا مسئلہ۔ امام نبوی نے اس کی صراحت کی۔ ابن العربی کی ایک شرح ہے موطا امام مالک کی المسالک، اس میں پھر امام طبری نے فرمایا کعب کی حدیث میں، یہ حضرت کعب والی حدیث کے بارے میں فرمایا، فی حدیث کعب اصل، اس حدیث میں اصل ہے، فی ہجران اہل المعاصی والفسوق والبدع، گناہ گاروں، فاسقوں اور اہل بدعت کے ساتھ تعلق توڑنے میں یہ حدیث اصل ہے۔ یہ بخاری کی شرح ابن بطال کی ہے، اس میں ہے، ابن ملقن نے شرح کی التوضیح اس میں ہے، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی اس میں ہے، ارشاد الساری امام کشتلانی کی اس میں ہے، اور اس طرح اور گئی۔ امام نبی نے بھی اس کی صراحت کی، زرکانی نے موطا کی شرح میں، جلال الدین سیوطی نے تنویر الحوالک میں، اور اس طرح کئی اور علماء نے اس کی صراحت کی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا ایک قول آتا ہے، فرماتے یجب حجرو، اس کو تعلق توڑ دینا لازم ہے جس نے کفر کیا، یعنی مسلمان ہونے کے بعد جو مرتد ہوا اسے تعلق توڑنا لازم ہے۔ یا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس کو بدعت کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا یا فاسق قرار دیا گیا، اس سے تعلق توڑنا لازم ہے۔ اسی طرح کوئی بدعت کی طرف دائی ہے، بدعت کا مبلغ ہے، تو اس سے بھی تعلق چھوڑنا اور اس کا تعلق توڑنا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث بیان کر رہے تھے، تو ان کے پاس ایک بیٹا، اس نے اس کے آگے سے کچھ جواب دیا کہ نہیں اس طریقے نہیں، ہم ایسے کریں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، فرمایا میں کہتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا اور تو کہتے ہم یوں کریں گے، میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ بات نہیں کی موت تک۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی مانا جائے گا نا کہ اس کی ایسی توبہ ظاہر نہیں ہوئی ہوگی جس سے اس کی اصلاح ظاہر ہو جاتی، یا آپ کو تب مقصد تو یہی تھا کہ اس کی اصلاح ہو اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو کہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ اس طرح ٹکرانا نہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ چونکہ طبیعت میں بڑی سخاوت تھی، تو عبداللہ ابن زبیر نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ اماں جی پھر پابندی لگانی پڑے گی، وہ جتنا مال آتا ہے سارے خیرات کر دیتی ہیں۔ اماں جی تک بات پہنچی، ناراض ہو گئی کہ یہ کون ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے۔ اماں جی ناراض ہو گئی، فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پر پابندی لگانے کی باتیں کرنے والا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ناراض ہوئی اور قسم اٹھا لی کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ناراض ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ ناراض ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کوشش کرتے ہیں آنے کی، اجازت نہیں ملتی گھر میں آنے کی، اور چونکہ نبی پاک کے گھر ہے، بغیر اجازت کے دھکے سے آنا تو پھر اجازت بھی نہیں۔ پھر 2 نوجوان نو عمر لڑکے جو ام المومنین کے پاس آتے تھے،
ان سے بات کی کہ مجھے کسی بہانے اماں جی کے پاس لے چلو، منا لوں گا میں، پہنچو تو صحیح پاس۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اماں جی ہم فلاں فلاں ہیں، اجازت چاہتے ہیں، ہم اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی۔ فرمایا کون؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ دونوں بولے، تیسرے نہ بولے۔ اماں جی آ جائیں ہم؟ فرمایا آ جاؤ۔ اب پوچھا سارے آ جائیے؟ فرمایا سارے آ جاؤ۔ اس لفظ سارے میں انہوں نے ساتھ اس کو شامل کر لیا، عبداللہ ابن زبیر کو۔ جو یہ اماں جی کی نظر پڑی تو کپڑا آگے کر لیا اور چھپنے کا انداز بنایا کہ میں گل نہیں کرنی، لیکن وہ پھر ظاہر محرم بھی تھے تو پاؤں میں پڑے اور منت سماجت کی۔ ساتھیوں نے، جو دو ساتھی تھے، انہوں نے بھی رشتہ داری ملانے کا حکم اور اس طرح کی باتیں بار بار۔ اماں جی کہتی میں نے قسم اٹھائی اللہ کے نام کی کہ بات نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگے کہ پھر قسم اگر بندہ غلط کام پر اٹھا بیٹھے تو اس کا توڑنے کا حکم ہے اور کفارہ دے لے، تو آپ اس طرح نہ کریں کہ اس سے بات نہیں کرنی، بات کر لیں اور کفارہ دے لیں۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اس کے کفارے میں بہت سے غلام آزاد کیے۔ ایک یہ بھی حدیث ہے، اور اس میں بھی میری سمجھ کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کی اصلاح مقصود تھی کہ ہر کسی پر رعب چلانا اچھا نہیں ہوتا، اپنی حیثیت دیکھ، اور میں نیکی کا ایک کام کرتی ہوں، مجھے میرا پتہ ہے میں نے کس طرح کرنا ہے، تمہیں اس پر رکاوٹ کرنا اور اس انداز سے باتیں کرنا وہ ادب کے خلاف ہے۔ تو خیر اس طرح کی بہت سی اور چیزیں۔ پھر ایک اور بات، یہ جو ایک ضابطہ کلی سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ ناراض ہونا حرام ہے 3 دن سے زیادہ، تو وہ بتائیں قرآن پاک میں بیویوں کے بارے فرمایا کہ ان کو واجرون فی المضاجع، بستروں میں چھوڑو۔ کسی سے غلطی سرزد ہو اور اس کو زبانی بات سمجھ نہ آئے تو اس سے کچھ تعلق توڑنے کا، گھٹانے کا حکم ہے۔ پھر یہ ایلا کا ایک مسئلہ وہ شریعت میں ہے، اور نبی پاک نے خود اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کیا، قریب نہ آنے کی قسم اور بات نہ کرنے کی۔ تو ساری باتوں میں خلاصہ یہ کہ جہاں شرعی حکمت ہو وہاں تعلق توڑنا جائز ہے، خواہ وہ حکمت ہو اپنے آپ کو شر سے بچانے کی، خواہ اس مخاطب کو شر سے بچانے کی، خواہ تیسروں کو شر سے بچانے کی، تو پھر یہ درست ہے، اس کے بغیر وہ اسی منع کے دائرے میں آئے گا۔ ایک واقعہ اس پر یاد آیا، امام احمد بن حنبل کے پاس آپ کا ایک دوست آتا ہے ملنے، آپ اس کو سلام کا جواب تو دیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی مجھے غلطی سمجھا دیں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو نے اپنے مکان کی بیرونی دیوار، جو گلی کی جانب دیوار ہے، اس پر موٹی لپائی کی ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرنا سارے مسلمانوں کا حق ہے، اور تو نے موٹی لپائی کر کے مسلمانوں کے حق میں سے وہ کچھ سینٹی میٹر ہوگا یا کچھ مقدار ہوگی، اتنی تو نے حق تلفی کی ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلی لپائی اکھاڑ، دوبارہ لپائی کر، باریک جس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے، لپائی بار بار کرنے سے نا بڑی تہیں بن جاتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں بصیر پور میں ایک جگہ جا رہا تھا تو کوئی پرانی عمارت وہ چھت کھول رہے تھے، گرا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اصل چھت وہ تو یہ تھوڑی سی مٹی تھی، 6 انچ ہوگی، لیکن اس پر جو تہ لگی ہوئی تھی وہ 1.5 فٹ لپائیوں کی تہ تھی۔ اسی طرح گلی میں بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ نہ روکتے تو یہ طریقہ شروع ہوتا کہ ادھر سے بھی 1.5 فٹ اور ادھر سے بھی 1.5 فٹ، تو راستہ تنگ ہو جاتا۔ حالانکہ سڑک پر سے گزرنے تو ہر شہری جو اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکتا ہے، اور ان کے راستے میں تنگی کرنا یہ حقوق عامہ میں دست اندازی بنے گی۔ تو اس بات پر آپ ناراض ہوئے اور اس سے تعلق توڑ لیا۔ اس طرح کئی لوگ جنہوں نے خلق قرآن کے فتنے میں، جب مامون الرشید نے اور اس کے بعد کے کچھ خلفاء نے کچھ معتزلی علماء کے دھوکے میں آ کر قرآن پاک کو مخلوق کہنے پر زور دیا اور اس پر
سرکاری سطح پر جبر کیا تو بعض علماء انہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے اس معاملے میں کچھ گول مول ایسے لفظ بولے جن سے حکمران مطمئن ہو گئے کہ یہ آدمی ہمارے خلاف نہیں۔ احمد بن حنبل نے کھول کر موقف لیا کہ قرآن پاک مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ فتنہ فرب ہوا تو احمد بن حنبل ان میں سے کئی علماء کے ساتھ بھی کلام نہیں کرتے تھے جنہوں نے رخصت پر عمل کیا، وہ کہتے کہ نہیں، جب کھڑے ہونے کا وقت ہے تو اس وقت رخصت پر عمل یہ مناسب نہیں۔ یہ علامہ اقبال کی زبان میں کہہ لے نا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو ہمیشہ مصلحت بھی نہیں بلکہ کبھی ڈٹنا بھی چاہیے، لیکن بہرحال اپنی اپنی ہمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے۔ وہ داود فرماتے ہیں کہ اذا کانت الہجرت للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ترک تعلق ہو، تعلق کو چھوڑنا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، فلیس من ھذا، وہ اس قبیلے سے نہیں جن میں وعید آتی ہے تعلق توڑنے پر۔ ہاں، اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر ناراض ہونے والا اور تعلق توڑنے والا وہ دینی تعلق کا بہانہ بنا لے، دینی نقصان کا، یہ اس کا محمل نہیں۔ میں نے صرف یہ بات کہی کہ بعض اوقات علماء ربانیین اور اہل کمال وہ خاص مصالح کی وجہ سے، مقاصد کی وجہ سے تعلق توڑتے ہیں، اور اس میں بھی ایک مجتہد کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کا ایک کوئی دوست تھا اور اس سے کچھ غلطی سرزد ہوئی، وہ مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہ اس سے یہ لغزش ہوئی اور وہ شرمندہ ہوتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا مدینہ شریف، اور وہ گناہوں کی زندگی میں بڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کی طرف خط لکھا جس میں اللہ پاک کے توبہ قبول کرنے کا ذکر اور سخت سزا کا ذکر اس طرح کر کے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی، قابل توب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، یہ آیت لکھ کر آگے من جانب وہ اپنا نام لکھ دیا۔ تو اس نے 2-3 بار پڑھا اور اسے سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح ہو گئی۔ یعنی اگر ترک تعلق سے اصلاح ہوتی ہے تو ترک تعلق کیا جائے، اور اگر ترک تعلق کے بغیر اصلاح ہوتی ہے تو پھر اس کے بغیر اصلاح کی جائے، جس انداز سے اصلاح ممکن ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی فلاں آدمی نے آپ کا سلام بھیجا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو میرا سلام کہنا، اور میں نے سنا ہے کہ اس نے عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کی ہے، وہ باطل فرقے باطل نظریے پر چلا گیا ہے، تو اگر اس نے عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کی مرادی معنی یہ ہے تو پھر اس کو میری طرف سے جواب نہ دینا، اسے بتا دینا کہ میں اس سے بری ہوں اور اس کا مجھ سے تعلق نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوگی کہ دینی غرض سے جب زجر اس میں سمجھا جائے کہ تعلق توڑنے میں اس کو تکلیف ہوگی اور وہ اصلاح کی طرف پلٹے، تعلق توڑا جائے، یا جہاں یہ خطرہ کو تعلق نہ توڑنے میں بھی کہیں اس کے رنگ میں نہ رنگا جاؤں، پھر بھی تعلق توڑنا ہوگا۔ اسی طرح یوں سمجھا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو میرے تعلق والے دوست احباب، میرے محبت والے، وہ بھی اس طرح سمجھے کہ کوئی حرج نہیں، وہ بھی اس طرح اہل بدعت اور بدعت کے داعیوں سے، بدعت کے مبلغین سے ملیں گے اور نتیجہ کار وہ اس کے اثر سے متاثر ہوں گے، تو بھی تعلق توڑنا درست ہے۔ تابعین میں سے کوئی صاحب تھے، ان کے پاس اہل بدعت میں سے کوئی آیا، اس نے کہا جی میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نہیں سنوں گا تیری، تجھ سے حدیث نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا جی میں قرآن پاک سناتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھی تو محدث نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کسی نے بعد میں کہا کہ اس کی کیا ضرورت؟ فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل فتنے میں، ان کے دل فتنے میں ہیں، وہ اگر تلاوت کریں گے تو قرآن ان پر لعنت کرے گا، اور جس کو ان کا انداز اچھا لگے گا اس پر بھی لعنت کا حصہ آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جب میں یہ ڈرتا ہوں کہ جب لعنت اس پر برسے تو اس کے چھینٹے مجھ پر بھی نہ آ جائیں، اس لیے میں نہیں سنتا اس کا کلام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ زجر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے اور شر سے بچانے کے لیے پھر تعلق توڑنا حجر جب ممنوع کے دائرے میں نہیں آئے گا۔
اسی سے مولانا شاہ احمد رضا خان اور اکابر کے بعد ایسے فیصلے آتے ہیں جن میں وہ کسی پر ناراض ہوئے، تعلق توڑا وغیرہ. تو جس طرح مولانا روم نے کہا نا، اولیاء راز کیا سے خود مگیر، اولیاء کے کام کو اپنے آپ پر قیاس نہ کر. گرچہ ماں دست در نوشتن شیر شیر، لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن شیر انسان کو کھا جاتا ہے اور شیر دودھ یہ انسان کی غذا ہے. تو کاملین کے کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں وہ حکم دیں وہاں ترک تعلق بھی کرنا چاہیے، لیکن مقصد اس سے اصلاح ہونی چاہیے، ذاتی عداوت نہیں.